ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ گریٹر اسرائیل کا نقشہ ایک مرتبہ پھر اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو نے دکھایا ہے۔ اس نے پوری دنیا کے سامنے اپنے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ دوسری طرف ترکی نے سیدھے سیدھے اسرائیل کو دھمکی بھی دے دی ہے کہ اگر اسرائیل نے مقبوضہ زمین سے 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی اور اس نے ان ملکوں کو اسرائیل کا حصہ بنانے کی سمت کوئی قدم اٹھایا تو اب سیدھے ترکی سے اسرائیل پر حملہ ہوگا اور اس خطے کی جو اگلی جنگ ہوگی وہ ترکی اور اسرائیل کے بیچ ہوگی اور اسرائیل کے نقشے کو دنیا سے مٹایا جائے گا۔ ادھر اسی دن امریکہ کے اگلے صدر ٹرمپ کی دھمکی سامنے آ جاتی ہے کہ اگر حماس نے تمام ہوسٹیج کو ریلیز نہیں کیا تو اس کی سزا پورے مڈل ایسٹ کو بھگتنی پڑے گی، بدترین انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن حماس اس کا پوری ہمت کے ساتھ جواب دیتی ہے اور حماس کی طرف سے کہا جاتا ہے جب تک تمام اسرائیلی آرمی غزہ پٹی سے نہیں نکلے گی، غزہ پٹی کی تعمیر نو کا وعدہ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہم ہوسٹیج کو ریلیز کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ہوسٹیج کو ریلیز کرنے کے بدلے میں بھی فلسطینی قیدیوں کو اسرائیلی جیل سے ریلیز کرنا ہوگا، اسرائیلی قیدیوں کو وہاں سے چھوڑنا ہوگا۔ جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ گریٹر اسرائیل کا۔ بنیامین نتنیاہو نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ پیش کیا اور اس نے قدیم شام کے تمام ممالک کو اسرائیل کا حصہ بنا دیا۔ پچھلے ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قدیم تاریخ میں قرآن و حدیث میں جب ملک شام کا تذکرہ ہوتا ہے تو شام میں لبنان بھی آتا ہے، اردن بھی آتا ہے، آج کا فلسطین بھی آتا ہے، اور فلسطین کی ہی زمینوں پر قبضہ کر کے اسرائیل بنایا گیا تو اسرائیل کو بھی اب شام کا حصہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ جہاں جہاں قرآن و حدیث میں تاریخ میں ملک شام کا تذکرہ آتا ہے اس میں آج کا اردن، لبنان، موجودہ سیریا یعنی شام اور فلسطین اور اسرائیل بھی آتا ہے، اور یہ سب مل کر ملک شام بنتا ہے۔ بعد میں انگریزوں نے تقسیم کیا، اردن نام سے ایک الگ ملک بنا دیا، ادھر اسرائیل نام سے ایک الگ ملک بنا دیا، لبنان نام کا الگ ملک بنا دیا، ورنہ پہلے یہ خطے تھے، باضابطہ ملک نہیں تھے، پورا علاقہ شام کی سرزمین ہی کہلاتا تھا۔ اب بنیامین نتنیاہو نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ پیش کر کے کہا کہ آج کا اردن، لبنان، فلسطین اور جو شام کا علاقہ ہے پورا کا پورا گریٹر اسرائیل بنے گا اور ہم اپنے اس منصوبہ کو آگے بڑھائیں گے۔ اور جیسے یہ منصوبہ سامنے آتا ہے بنیامین نتنیاہو کا، ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے سخت رد عمل اور ریئیکشن سامنے آتا ہے، سعودی عرب کی طرف سے سخت ریئیکشن سامنے آتا ہے، جارڈن کی طرف سے سخت ریئیکشن سامنے آتا ہے، لبنان کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بنیامین نتنیاہو نے نئی جنگ چھیڑنے کا ایک پلان بنا لیا ہے اور اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہم سب اس جارحیت کا، اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن سب سے اہم بیان ترکیہ کی طرف سے آتا ہے۔ ترکی کے فورن منسٹر کی طرف سے کہا جاتا ہے اگلی جنگ اسرائیل اور ترکی کے درمیان ہوگی۔ رجب طیب اردوغان کی طرف سے بھی اشارہ دیا جاتا ہے اور یہ صاف میسج ہے کہ ترکی اسرائیل کے بڑھتے قدم کو برداشت نہیں کرے گا اور بنیامین نتنیاہو کا جو منصوبہ ہے، جو خاک ہے، الٹا پڑ جائے گا۔ 70 سال سے زیادہ اسرائیل کے قبضے کو ہو چکا ہے اور ابھی تک خود اسرائیل میں امن و سلامتی کی بحالی نہیں ہو سکی ہے۔ جن لوگوں کو بنیامین نتنیاہو نے، اسرائیل کی حکومت نے یورپ چھوڑ کر، امریکہ چھوڑ کر، روس چھوڑ کر، دنیا کے کئی ملکوں کو چھوڑ کر اسرائیل آنے کے لیے کہا تھا، فلسطین کی سرزمینوں پر بسنے کے لیے کہا تھا، وہ لوگ دوبارہ اسرائیل چھوڑ کر جا چکے ہیں، یہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو لگاتار ڈر ستا رہا ہے کہ کبھی حماس کا حملہ ہو سکتا ہے، حزب اللہ کا حملہ ہو سکتا ہے، یمن کے حوثیوں کا ہم پر حملہ ہو جائے گا۔ جو لوگ ابھی اسرائیل میں رہ رہے ہیں وہ دن رات بنکروں میں چھپ کر اپنی جان بچاتے ہیں، سرنگوں میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائرن جب بجتا ہے تو افراتفری پورے اسرائیل میں بچتی ہے، اور پچھلے 16 مہینہ سے اگر غزہ پٹی میں جنوسائیڈ ہوا ہے، قتل عام ہوا ہے، 64,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے، تو اسرائیل کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ بھی چین اور سکون کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ڈسٹرب ہے۔ ان کو بھی ہر وقت اپنی جان بچانے کی فکر لگی رہتی ہے کہ کب ان پر حملہ ہو جائے گا، کب میزائل گرے گا۔ اور پچھلے دنوں میں حزب اللہ، حماس اور یمن کے حوثیوں نے جس طاقت کے ساتھ حملہ کیا اس نے اور ان لوگوں کی نیند حرام کر دی ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی اپنا دیش چھوڑ چکے ہیں پچھلے 15-16 مہینے میں، اور یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لبنان کے علاقے کے آس پاس جو اسرائیل کا ایریا تھا وہ پورا علاقہ خالی ہو چکا ہے۔ اسی طرح غزہ پٹی سے متصل جو اسرائیل کی سرحدیں ہیں وہ پورا علاقہ خالی ہو چکا ہے، اور آج کے دور میں بھی
جب اسرائیل نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ اس نے غزہ پٹی میں حماس کی تمام سرنگوں کو تباہ کر دیا ہے، تمام فوجی انفراسٹرکچر کو ختم کر دیا ہے، حماس کے پاس اب لڑنے کی صلاحیت نہیں رہ گئی ہے، تب بھی حماس کی طرف سے راکٹ لانچ کیا جا رہا ہے، حملے کیے جا رہے ہیں، روزانہ 8-10 اسرائیلی سینا کی غزہ پٹی میں ہلاکت ہو رہی ہے۔ تو مطلب صاف ہے کہ اسرائیل کی جو عوام ہے ان کو اندازہ لگ گیا ہے کہ جو اسرائیلی حکومت ہے وہ اپنے آپ میں پاورفل نہیں بن سکی ہے۔ اسرائیل ابھی بھی اپنے شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہے، اور اسرائیل کا وجود اگر بچا ہوا ہے، پچھلے 16 سالوں سے اسرائیل کا وجود اگر نقشے سے نہیں مٹ سکا ہے تو اس کی وجہ صرف امریکہ ہے، امریکہ کا سپورٹ ہے۔ جس دن امریکہ اپنا ہاتھ کھینچ لے گا اسرائیل کچھ بھی نہیں رہ پائے گا، اور یہی بات وہاں کے شہریوں کو پریشان کر رہی ہے۔ یہ باتیں ان کی نیند حرام کر چکی ہے کہ 16 مہینے گزر جانے کے باوجود اسرائیل اب تک اپنے ہوسٹیج کے قیدیوں کو وہاں سے آزاد نہیں کرا سکا ہے، اور اپنے شہریوں کو اس نے اس خوف سے نکالنے کے لیے، ڈر سے نکالنے کے لیے، ان کا ذہن کسی اور طرف لے جانے کے لیے بنیامین نتنیاہو نے اب گریٹر اسرائیل کا منصوبہ پیش کر دیا کہ جتنی زمینوں پر ہم نے فلسطین کے قبضہ کر رکھا ہے، صرف اتنا ہی اسرائیل نہیں ہوگا، بلکہ ہم اردن کو بھی اسرائیل کا حصہ بنائیں گے، ہم لبنان کو بھی اسرائیل کا حصہ بنائیں گے، شام کو بھی اسرائیل کا حصہ بنائیں گے، اور اس طرح کر کے اس نے اپنے شہریوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن کبھی بھی اسرائیل اپنے اس ایجنڈا میں، اپنے اس منصوبہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو 2000 سال لگ گئے ایک ملک بنانے میں، وہاں اپنے لوگوں کو لانے میں، اور 70 سال گزرنے کے باوجود بھی اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ جس زمین پر یہودیوں نے ملک بنایا ہے وہ مسلمانوں سے چھینی گئی زمین ہے، وہ دوسروں کے رحم و کرم پر اس کی ریاست بنی ہوئی ہے، اور آج نہیں تو کل ضرور وہ پورا کا پورا علاقہ آزاد ہوگا۔ دوبارہ اسقلان اور فلسطین کے دوسرے علاقوں سے بے گھر ہوئے لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے، کیونکہ اسقلان کی سرزمین پر تل ابیب کے علاقوں میں، اشکلون کے علاقوں میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، ائمہ پیدا ہوئے، تو ان کا وہ ایریا ہے، اور ان کو وہاں سے خالی کرنے پر اگر مجبور کیا گیا تو دوبارہ وہ اپنا علاقہ آزاد کرائیں گے، ان کی وطن واپسی ہوگی، اور اسرائیل کا یہ جو منصوبہ ہے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ جن لوگوں نے اسرائیل بنانے کا منصوبہ پیش کیا تھا ان لوگوں نے ہی گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی پیش کیا تھا کہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے بیچ میں جتنا علاقہ ہے وہ پورا علاقہ یہودیوں کا ہے، وہ پورا علاقہ اسرائیل بنے گا، لیکن نہ تو پہلے ان کا یہ منصوبہ پورا ہوا، نہ آگے ہو سکتا ہے، اور آج سے یا جلد ہی ان کی الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے، اور ترکیہ اس علاقے میں اب ایک اہم کردار ادا کرنے والا ہے۔ جس طرح ترکی نے شام میں بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ کرنے میں اہم رول نبھایا، اسلام پسندوں کی شام میں حکومت آئی ہے، اور اب ملک شام سے تازہ ترین اپڈیٹ یہ سامنے آ رہی ہے کہ شام میں جو نئی آرمی کی بحالی ہو رہی ہے، نئی فوج تشکیل دی جا رہی ہے، تو اس میں جو ایس ٹی ایس کے لڑاکے تھے، جو دوسرے گروپس کے افراد تھے، انہی کو آرمی میں جگہ دی جا رہی ہے، بھرتی کی جا رہی ہے، اور شام میں بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ ہو جانے، ترکیہ کا وہاں کنٹرول ہو جانے، ایس ٹی ایس کی وہاں حکومت بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اگلی منزل ہوگی وہ اسرائیل ہوگی، اگلا حملہ وہاں سے اسرائیل پر ہوگا، اور شام کا کنٹرول ہاتھ میں آ جانے کے بعد اسرائیل پر حملہ کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اسرائیل ان سے گھرا ہوا ہے، اور اسی ڈر سے، اسی خوف سے گولان ہائٹ سے آگے اسرائیل نے اپنی آرمی کو بڑھا دیا تاکہ اس پر کوئی خطرہ نہ ہو، اس پر کوئی حملہ نہ ہو سکے۔ لیکن اصل تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہ لیں گے تو شام سے یقینی طور پر فلسطین کی آزادی کا فیصلہ ہو جائے گا، اور یہودیوں کو اسرائیل چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا، اور یہ جو منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو پائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، اور اپنی رائے ضرور بتائیے، پھر ملاقات ہوگی۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔